بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں مس کوثر آرمی پبلک جونیئر اسکول ملتان کی جانب سے ایف-سیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہ اردو گرامر جماعت اول نویں ہفتے کا تفویض کردہ کام ہے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے تصویری کہانی۔ یہ تصویری کہانی ہماری اردو کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 52 اور 53 پر دی گئی تصاویر سے بنائی جائے گی۔ پیارے بچوں، آج ہم دی گئی تصویر پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے اہم نکات کی مدد سے کہانی بنانا سیکھیں گے۔ پیارے بچوں، آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ تصویری کہانی کہتے کسے ہیں۔ پیارے بچوں، تصویری کہانی کا مطلب ہے دی گئی تصویر کا غور سے جائزہ لیتے ہوئے اپنے الفاظ میں کہانی بنانا۔ پیارے بچوں، یہ ہماری درسی کتاب کا صفحہ نمبر 52 ہے۔ اس پر چند تصاویر دی گئی ہیں اور ان کے بارے میں ایک سبق دیا گیا ہے جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم جو تصویری کہانی بنائیں گے وہ ان تصاویر اور اس سبق کو ذہن میں رکھتے ہوئے ترتیب دیں گے۔ پیارے بچوں، تصاویر پر تبادلہ خیال سے پہلے میں آپ کو یہ ایک تصویر دکھا رہی ہوں۔ یہ تصویر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، جن کے بارے میں آپ دیے گئے سبق میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہ کہانی ان کے بچپن کے ایک واقعہ کے بارے میں ہے۔ پیارے بچوں، یہ پہلی تصویر جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اس میں ہمیں کچھ اونٹ نظر آ رہے ہیں۔ اونٹ صحرا میں یعنی ریگستان میں جہاں بہت ہی زیادہ ریت ہوتی ہے سفر کرنے کے کام آتے ہیں۔ صحرا یا ریگستان وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پودے اور پانی بہت کم ہوتا ہے اور صرف ریت ہی ریت ہوتی ہے۔ اس تصویر میں بھی ہمیں کچھ پودے اور اونٹ نظر آ رہے ہیں جو سفر کرنے کے بعد تھک کر کچھ دیر کے لیے آرام کر رہے ہیں۔ ان اونٹوں پر آپ کو کچھ سامان بھی بندھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اونٹ کے پاس ایک صراحی ہے جس میں سفر کرنے والے یعنی مسافر اپنے پانی کا انتظام رکھتے ہیں تاکہ سفر کے دوران اگر انہیں کہیں پانی میسر نہ ہو تو وہ اپنی ضرورت اس سے پوری کر سکیں۔ پیارے بچوں، اس تصویر میں ہمیں جو درخت نظر آ رہا ہے اسے ہم کھجور کا درخت کہتے ہیں۔ یہ صحرا میں اگنے والا ایک خاص درخت ہے جس پر کھجوریں اگتی ہیں۔ میرے خیال میں یہ درخت صحرا میں اس لیے پایا جاتا ہے کہ صحرا میں ہمیں کھانے اور پینے کی کوئی چیز دستیاب نہیں ہوتی۔ اگر کوئی مسافر صحرا میں سفر کرتے ہوئے گزرتا ہے اور اسے بھوک لگے تو وہ آرام سے اس کا پھل یعنی کھجور توڑ کر کھا سکتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ تصویر میں نے اضافی طور پر اس میں شامل کی ہے تاکہ آپ کو بتایا جا سکے کہ کس طرح سے پرانے وقتوں میں لوگ سفر کیا کرتے تھے اور سفر کے لیے اونٹ پر سفر کیا جاتا تھا، کیونکہ اونٹ صحرا میں بآسانی چل سکتا ہے اور پیاس بھی برداشت کر سکتا ہے۔ پرانے وقتوں میں لوگوں کو کوئی سواریاں میسر نہیں ہوتی تھیں، اس لیے وہ ایک قافلے کی صورت میں یعنی مل جل کر اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے۔ اس کہانی میں بھی اصل میں ایک قافلے کا ذکر ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہ قافلہ
دکھایا ہے۔ پیارے بچوں، آئیے کہانی میں استعمال ہونے والے چند الفاظ کی درست تلفظ کے ساتھ پڑھائی کرتے ہیں۔ قافلے، اشرفیاں، حملہ، تلاشی، 40، ڈاکو، سردار، جیب، ہمیشہ، متاثر، عالم، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ پیارے بچوں، آئیے اب ان تصاویر اور سبق کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ایک کہانی ترتیب دیتے ہیں۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، ایک قافلہ اونٹوں پر سفر کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ اس قافلے میں ایک لڑکا بھی شامل تھا جسے اس کی ماں نے 40 اشرفیاں اس کے کرتے میں چھپا کر دی تھیں، اور ماں نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی کہ بیٹا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جھوٹ کبھی نہ بولنا، کیونکہ جھوٹ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قافلہ سفر پر روانہ ہو گیا۔ راستے میں کچھ ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا اور لوگوں کو لوٹنے لگے۔ ایک ڈاکو نے اس لڑکے سے پوچھا، تمہارے پاس کیا ہے؟ لڑکے نے سچ سچ بتا دیا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکو کو لڑکے کی بات پر یقین نہ آیا اور وہ اس لڑکے کو اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ اس لڑکے نے سردار کو بھی سچ سچ بتا دیا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ سردار بہت حیران ہوا کہ یہ لڑکا جھوٹ بول کر اپنی اشرفیاں چھپا بھی سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ سردار نے لڑکے سے پوچھا کہ تم نے سچ سچ کیوں بتایا کہ تمہارے پاس اشرفیاں ہیں؟ لڑکے نے جواب دیا، میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ ڈاکوؤں کا سردار یہ بات سن کر بہت رویا اور کہا کہ یہ بچہ اپنی ماں کی بات مانتا ہے، لیکن میں اپنے اللہ کی بات بھی نہیں مانتا۔ پھر ڈاکو نے اللہ سے توبہ کی اور اپنے گناہ کی معافی مانگی اور سب لوگوں کا سامان واپس کر دیا۔ پیارے بچوں، یہ بچہ بڑا ہو کر ایک عالم بنا جن کا نام شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ پیارے بچوں، آئیے چند سوالات کے ذریعے موضوع کا اعادہ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، ماں نے لڑکے کو سفر پر جانے سے پہلے کیا دیا؟ سوال نمبر 2، ماں نے بچے کو کیا نصیحت کی؟ سوال نمبر 3، راستے میں قافلے کے ساتھ کیا ہوا؟ سوال نمبر 4، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پیارے بچوں، پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ماں نے لڑکے کو 40 اشرفیاں دیں اور ماں نے بچے کو یہ نصیحت کی کہ ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور راستے میں قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تھا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ ہمارے اللہ کو پسند نہیں ہے۔
شکریہ۔